سے میں رو رہا ہوں، مجھے پارٹیوں سے کوئی لینا دینا نہیں، جاتی جائے جہنم میں، یہ سارے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہر آدمی کو روپاؤں کی ضرورت ہے، پھنس گئے ہیں، نکلنے کی ضرورت ہے، مفاہمتیں کرنی پڑتی ہیں، آپ سے پوچھ کر مجھ سے پوچھ کر مفاہمتیں نہیں کرتے یہ لوگ۔ لیکن ایک بندے کو گمراہ کر کے جیسے مرزا قادیانی لے گیا تھا، اس طرح ان کے بچوں کو کرنا پڑتا ہے، اس لیے مجھے بات کرنی پڑتی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ حسین ابن علی جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اس کے مقابلے میں آپ کیسی بات کر سکتے ہیں؟ حسین کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ، آپ سوچیں تو صحیح، یہ جملے ہو سکتے ہیں کسی صورت میں بھی؟ اگر یہی بات ہے تو میں اس کے مقابلے میں حدیثیں پیش کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی جگہ پر فرمایا، جیسے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس کا الٹ کیا ہوا کہ جس نے ایمانت داری سے چیز پیش کی وہ ہم میں سے ہے۔ اب یہاں حضور نے ہم میں سے ہے جو کہا ہے، اس کی تشریح کرو، اس کی تشریح کرو جس نے عورتوں کی شکل بنائی وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے کفار کی طرز پہ شادی کی اور کفار کی طرز پہ زندگی گزاری اور برڈے منائے اور شادیاں کی اور مرگیں کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ کافروں میں سے حضور نے فرمایا ہو گیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جس نے کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف اور کسی کے نوکر کو اس کے آقا کے خلاف بڑکایا، حضور نے فرمایا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ آنٹیوں کے ساتھ ٹیلی فونوں پہ باتیں کرنے والے حرامزادے، لوگوں کی بیٹیوں کو گمراہ کرنے والے، ان کو کہتے گھر چھوڑ کر آ جاؤ، میں تمہیں، حضور نے فرمایا تو میرا امتی نہیں ہے۔ یہ نہیں حدیث ہے، اور نکال کے پڑھ لے۔ میں بیٹھا ہی تھا، ابھی میں آ کر بیٹھا، اچانک میرے ذہن میں وہ سامنے آ گئی، یہ میرے پاس موجود ہے یہاں پر، آپ نکال کر پڑھیں۔ الجامع الصغیر صغیر جو ہے، صحیح الجامع الصغیر کی جلد دوسری ہے اور صفحہ نمبر 256 پہ یہ یہی چلا جا رہا ہے کہ جس نے ایسی قوم کی جود و نصارہ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ بندہ جس نے قرآن کو صحیح انداز میں نہ پڑھا، جس نے اللہ کی حدود کو پامال کرنے کی کوشش کی اور اپنے چہرے کو پیٹ لیا اور اپنے کپڑے پھاڑ لیے غم کی حالت میں، فرمایا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے سے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم میں سے نہیں ہے۔ اور 20 باتیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی کسی کے پاس فال لینے کے لیے گیا، کسی بابے کے پاس کہانت کرانے کے لیے گیا، نجومی بابے کے پاس گیا، علم غیب طوطے کا پتہ کرنے کے لیے گیا، علم جفر کے ذریعے سے پتہ کرنے کے لیے گیا، کوئی علم اعداد کے ذریعے سے گیا، علم حروف کے ذریعے سے کوئی آدمی کسی کے پاس گیا کہ میری تقدیر کیا ہے، اس نے میری نبوت کا انکار کر دیا، وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں۔ کرو تشریف علیہ منا کی، آ جاؤ، کرے نا یہ وہی۔ پھر تو ہم بھی جب نہیں کر رہے تو حضرت جلیبیب کی کیا اہمیت ہو گئی، پھر امام حسین کی بھی نہ رہ گئی، پھر اشریوں کی بھی نہ رہ گئی، پھر ہم اور صحابہ برابر ہو گئے، تو تم تو کہتے تم اور صحابہ برابر نہیں ہو سکتے۔ آنا میدان میں کرنا کاشف کے ساتھ بات، علم کے ساتھ لانا دلیلے۔ اللہ کے بندو، امام حسین کی آپ بات کرتے ہیں، وہ امام حسین کا کوئی بندہ آپ میں سے مقابلہ صحابہ میں سے نہیں کر سکتا، وہ سید ہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسین نے جو کچھ لٹا دیا ہے اللہ کی راہ میں، آپ تصور کر سکتے؟ لٹ کے آباد جو ہے وہ گھر کس کا ہے؟ سب سے اونچا جو کٹ کر بھی ہے وہ بتاؤ سر کس کا ہے؟ یہ حسین کا کمال ہے کہ اس کا گھر لٹنے کے بعد بھی آباد ہے، کیسی عجیب بات ہے۔ پھر جلیبیب پر آپ روتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر اشریوں پر روئیں نا۔ لٹ کے آباد جو ہے وہ گھر کس کا ہے؟ سب سے اونچا جو ہے کٹ کر بھی وہ بتاؤ سر کس کا ہے؟ ظلم شبیر کی ہیبت سے نہ لرزے کیوں کر، کس نبی کا نواسا ہے اور پسر کس کا ہے؟ یہ کس کو فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ نبی کی گودیوں میں کھیلے؟ یہ کس کو فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ فاطمہ کی پاک دودھ سے اس کا پاک جسم بن جائے سیدۃ النساء العالمین؟ بتاؤ نا، جلیبیب کی ماں برابر کی ہے؟ لاؤ نا دلیلیں اس کے برابر میں۔ کس نے مقتل کی زمین کو چھو کے معلّہ کر دیا؟ کربلا معلّہ کہتے ہیں، مرے اور بھی ہیں، مرے اور بھی ہیں، پر دنیا کے دلوں پہ کون راج کر رہا ہے؟ کس نے مقتل کی زمین کو، کربلا کی مقتل کی ذبح گاہ کی جگہ کو کس نے مقتل کی زمین کو چھو کر معلّہ کر دیا؟ پوچھنا کرب و بلا سے یہ ہنر کس کا ہے؟ یہ کون تھا جو تجھے ہے؟ کربل وچ
حسین نے خون دے کے ذرے ریت دے تارے بنا دیتے. ریت کے ذرے تھے وہ آسمان کے تارے بن گئے. دنیا چومتی اس کو. شیخ سعید الفت نے نظم لکھی پڑھنے والی, کربل وچ حسین نے خون دے کے ذرے ریت دے تارے بنا دیتے. مدینیوں کوچ کر کے امام حسین نے ساری گلیاں دے کک اس دن روا دیتے. رو پڑے سارے حسین ابن علی تو کدھر کو جا رہا ہے. دنیا روئی ہے اس کے اوپر. پھر ان اشریوں کو کیوں نہیں روتی دنیا؟ جلیبیب بھی شہید ہوئے ہیں, دنیا نے پھر اس کو کیوں یاد رکھا؟ ہاں یہ تو تم بھی مانتے ہو کہ نبی کے دل کو تکلیف ہوئی ہے جلیبیب کی وفات کے بعد. اب بتائیں نا, اشریوں کے بعد کوئی بڑی زیادتیاں ان سے بھی ہوئی ہوں گی. رسول اللہ تو نہیں آئے. حسین کی تو وفات کے بعد رسول اللہ آ گئے کہ میرا پتر مار دیا ظالموں نے. کون ابن عباس کے خواب میں آتا ہے کس کی ہجرت کے تسلسل سے ہے شریعت رواں؟ کون تھا جو ہجرت کر گیا اور آج تک شریعت بچ گئی ہے؟ کس کی ہجرت کے تسلسل سے شریعت ہے رواں؟ قافلہ آج تلک شہر بدر کس کا ہے؟ امام حسین مدینے سے نکلا ہے اور پھر دوبارہ لوٹ کر مدینے نہیں آیا. وہ مدینے سے نکل کر کربلا چلا گیا اور کربلا کے بعد پوری دنیا میں پھر رہا ہے اس وقت. یہ کس کا در بدر ہو رہا ہے؟ شہر بدر ہے. وہ کون ہے جس کی وجہ سے اب دنیا میں جگہ جگہ جلوس نکالے جاتے ہیں کہ ہمارا امام مظلومی میں مار دیا گیا. گھر گھر داستانیں پہنچ گئیں. شہر سے نکلا, آج تک قافلہ مدینے میں پھر گیا ہے حسین پھر پھیل گیا. ابھی تک 14 صدیوں سے وہ خلافت کو ڈھونڈ رہا ہے کہ کہیں تو خلافت مسلمانوں کے یہاں قائم ہو جائے. ریاست مدینہ کے نام پر ڈھونگنا چاہتے ہو. 4 سال تک تم کہتے تھے میں تو سارے کے اپنے وزیر اعظم اس کو یونیورسٹی میں, اس سے بڑا جھوٹ ہی کوئی نہیں. مجھے کہتے ہیں آپ اس کو کذاب کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا رسول اللہ نے کہا سارا کچھ مومن زانی بھی ہو سکتا ہے, شرابی بھی ہو سکتا ہے, پر کذاب نہیں نبی نے کہا ہو سکتا میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا میرا امتی زانا بھی کر لے گا, جھوٹ بھی بول لے گا, چوری ہوگا کچھ نہ کچھ غلطیاں, پر میرا امتی کذاب نہیں ہو سکتا. 50 حدیث پر اس ظالم کو پرکھ لو تمہیں پتہ لگ جائے گا. اس کو کہو ویسے جو کرنا ہے کرے, مدینے کے نام پر اور مدینے والے کے نام پر کچھ نہ کرے. میں جس کی جان چھوڑ دوں گا, میں اس کی جان چھوڑ دوں گا, میں تو اس کا تذکرہ کرنا گناہ سمجھتا ہوں. آپ نے تو کبھی سلام نہیں لیا ہوگا, میری تو میٹنگیں اس کے ساتھ ہوئی. ایک بندہ کہتا میں جانتا ہوں, میں نے کہا جانتا, تو نے دور سے اس کی فوٹو دیکھی ہے. ہم جیسے بندے اس طرح کے بندوں کو ٹیبل پہ بٹھا کے بات پوچھتے ہیں. میرے تو جلسے اس کے ساتھ ہوئے ہیں, کہیں اخباروں کی تصویریں ہوتی تو میں آپ کو دکھا دیتا. ہاں آپ عجیب باتیں, ہمیں پرسنالٹیز کے ساتھ, مجھے اتنی میری تصویریں کم میں علماء, بڑے بڑے جید علماء کے ساتھ تصویریں, لوگ تو ایک تصویر کھچا کے نیٹ پہ چڑھا دیتے ہیں. میں پتہ نہیں کیا کچھ روزانہ اپنے آپ کو بنا لوں. میں تو ایک تصویر بھی شو نہیں کرتا, بس پھاڑ پھوڑ کے پھینک دی. کیا لینا میں نے ان سے میں نے کچھ لینا ہی نہیں دنیا والوں سے. لینا ہے تو اپنے اللہ سے جا کر لینا ہے, اور لینی مغفرت ہے, اور کچھ نہیں لینا. یہی ایک چیز مانگنی, جنت تو بڑی بات کی بات ہے. صرف ایک کہنا کہ ہماری جان چھوڑ دی جائے, بس اے اللہ ہمیں معاف کر دے, بس اتنی بات. اللہ کہہ جاؤ تمہیں معاف کر دے, بس قسمت بدل گئی. جس کو معافی مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا. کیا لینا ہے ہم نے دنیا کے اندر؟ کیا اچھا کھاتا نہیں ہوں, پیتا نہیں ہوں, سوتا نہیں ہوں, اٹھتا نہیں ہوں, اور لینا کیا ہے اس شہنشاہ سے؟ کیا شہرتیں حاصل کر کے؟ یہ مجبوری ہے. میرے سامنے جو آپ ویڈیو بناتے ہیں مولانا کے دور کی بن رہی ہے, میں مجبوراً اب بنواتا جا رہا ہوں. لوگ ادھر کوئی نہ کوئی پیش کر, ورنہ میں اس کو پسند ہی نہیں کرتا. صرف عالم کی صحبت میں سارے لوگ بیٹھے آئے, عالم بھی کوئی اوپر چڑھ کے نہ ممبر پہ چڑھ کے بیٹھے, زمین پر بیٹھے. جیسے نبی علیہ السلام کے پاس عدی بن حاتم آئے, انہوں نے آ کے پوچھا ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ گورے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ کتنے گورے تھے. سب صحابہ کے درمیان میں اس طرح تھے جیسے سیاہ کالی رات کے اندر چاند نکل آیا 14ویں کا. چنا 14ویں دی رات سی تسی کوئی تارا ہے, روایت کرندہ ہے جابر دلارا. حضرت جابر باہر نکلے 14ویں کی رات, رسول اللہ ادھر سے دھاری دار, آپ نے بھی سرخ رنگ کا جبہ پہنا ہوا, حضور نکلے, یہ بھی نکلے رات پیک پر, ادھر سے حضور بھی باہر آ گئے. حضرت جابر نے دیکھا, وہ کبھی حضور کو دیکھے کبھی چاند کو دیکھے, سمجھنا ہے کہ دونوں میں سے پیارا کون ہے. چنا 14ویں دی رات سی تسی کوئی تارا, روایت کرندہ اے جابر دلارا, دیکھا میں دوواں والے دوبارہ لگے آ خدا دی قسمیں مینوں محمد سونا پیارا. آپ اپنے نبی کے بارے میں پوچھتے ہیں مجھ سے, اس نبی جیسی شکل تھی حسین ابن علی کی,
جس کے جیسا خوبصورت جابر کہتا ہے مجھے چاند بھی نظر نہیں آیا، تو امام حسین کس جیسے تھے؟ کس جیسے تھے؟ تختے دنیا والوں نے مورخ خریدے ہوں گے، جتنے بادشاہ بنے ہیں نا، مورخوں سے کہتے ہیں، خرید کر کہتے ہیں میری نظم میں، میری شان میں لکھو تاریخ. کہتا ہے تختے دنیا والوں نے بھی مورخ خریدے ہوں گے، ذکر حسین دنیا میں شام و سحر کس کا ہے؟ یہ صبح شام پھر کس کا ذکر ہر بندہ ہی کر رہا ہے، مورخ تو لکھتے ہیں کسی کسی کی تاریخ. یہ کیا ہوئی ساری امت ہی اس کا ذکر کر رہی ہے؟ تاریخ اس لیے لکھی جاتی ہے کہ کوئی اس کو یاد کرے، اکبر بادشاہ کو. ٹھیک ہے، مگر کیا کہتا ہے؟ ذکر دنیا میں شام و سحر کس کا ہے؟ یہ کون ہے جو امام حسین کے نام سے اپنی آنکھیں جھکا لیتے ہیں سارے لوگ؟ لاش اکبر پہ قضا سوچ رہی ہے اب تک. یہ ہے تدبیر منزل کا وہ مقام. پہلے کیا تھا؟ تہذیب نفس کا، یہ تدبیر منزل کا مقام آ گیا. کہتا لاش اکبر پہ قضا سوچ رہی ہے اب تک، جس میں ٹوٹی ہے برچھی وہ جگر کس کا ہے؟ حضرت علی اکبر کے سینے میں جگر میں برچھی ماری اور برچھی اندر ٹوٹ گئی. یہاں دو معنی اس نے لیے. ایک ہے کہ یہ جگر کس کا ہے، اول معنی سادہ ہی ہے کہ یہ جگر کس کا ہے، یہ علی اکبر کا جگر ہے جس نے برچھی کھا کے اپنے باپ کو بھی سرخرو کر دی. لیکن دوسرا معنی اس نے کہا یہ جگر حسین ابن علی کا ہے. جس وقت حضرت علی اکبر کی لاش آئی، انہوں نے کہا واللہ ظالموں نے اس کو مارا جس کی شکل میرے نانے جیسی تھی. جب میں اس بچے کو اپنے کو دیکھتا تھا تو اپنے نانے کو یاد کر لیا کرتا تھا. خاندان میں بچے ایسے پیدا نہیں ہو جاتے جو نانی جیسا، دادی جیسا، کسی جیسا ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ یہ بچہ میری ماں جیسا ہے، بندے کو اپنے ماں باپ یاد آ جاتے ہیں کہ واللہ اس جیسی بھی شکل، یہ میرے دادے جیسا ہے. شکلیں یاد رہ جاتی ہیں، شکلیں یاد رہ. اور یہ اللہ نے نظام بنایا کہ دادیوں، نانیوں جیسے، مامیوں جیسے کوئی نہ کوئی بچے ہوتے ہیں تاکہ اس کو پتا چلے کہ وہ شکلیں اب گم ہو گئیں، یہ شکلیں بھی گم ہو جائیں گی. پھر فرمایا جس کی حد ملتی ہے جنت کی حدوں سے محسن. کہتا یہ امام حسین جس سلطنت کے ہیں وہ سلطنت اتنی لمبی چوڑی ہے کہ وہ جا کر کس کے ساتھ مل جاتی ہے؟ جنت کے ساتھ مل جاتی ہے. جس کی حد ملتی ہے جنت کی حدوں سے محسن، جز حسین ابن علی یہ سفر کس کا ہے؟ سوائے امام حسن کے، حسین ابن علی کے، یہ کس کی حدیں ہیں اتنی لمبی چوڑی کہ جو جا کر مل جاتی جنت کے سید اہل شباب الجنہ. آپ جلیبیب کو سب کی قابل احترام ہے، لیکن مقام وہ نہیں ہے. مقام وہ نہیں ہے. احترام کے قابل کون نہیں؟ سباب المسلم فسوق و قتال کفر. نبی نے فرمایا مومن کو گالی دینا فسق والی بات ہے، فاسق ہو جاتا ہے، اور اس کا قتل کرنے والا کافر والی بات ہے. عام بندے کو بھی آپ گالی نہیں دے سکتے. کجا کے یہ، اور یہ امام حسین مومن کا تو بڑا مقام ہے. تو میرے عزیزو، یہ جو میں نے جمعہ پڑھایا ہے یہ اس لیے پڑھایا کہ آئندہ اگر میں زندہ رہا اور جمعے پڑھائے آپ کی دلچسپی باقی رہنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سے کوئی 2-4 سوال کرے، جی انہوں نے اب لسان، تجھے کیا پتا لسان کیا چیز ہے؟ میرے خطبے سن. چیلنج کرتا ہوں کہ کسی نے اس طرح سے کوئی بات پہلے کی ہو میرے خطبوں کے اوپر. میں کہتا ہوں کتابیں لکھتے ہیں، ممبروں پہ ڈرتے ہیں، ممبروں پہ ڈرتے ہیں بیان کرتے. زبان اور شرمگاہ کے اوپر جو گفتگو میں نے کر دی ہے اور جس میں امت پھنسا دی گئی ہے، اس سے نکالنا کتنا مشکل ہو رہا ہے. امام حسین نے اس سے زبان کی حفاظت اپنے بچوں کی بھی کی، اپنی بیٹیوں کی بھی کی، ان کی فرج کا اپنا بھی خیال رکھا، ان کا بھی خیال رکھا. 22 سال کے تھے حضرت امام زین العابدین. کتنے سال کے؟ جس وقت ان کے کوئی 24 کہتا ہے، جس وقت امام حسین شہید ہوئے حضرت امام زین العابدین بیمار پڑے تھے، اٹھے نہ جا رہا تھا. وہ توق کے جس کی گلے میں ڈالے ہیں سلاسل، یہ امامتوں کی آج پہلی منزل ہے. غالب رویا، اسے کہا دیکھو بیٹا باپ کے بعد امام ہوا، لوگ تختوں پہ چڑھتے ہیں، ان کے گلوں میں ہار ڈالے جاتے ہیں. کہتا یہ دیکھو کیسا امامت کے منصب پر بیٹا باپ کے بعد سر کو چڑھا ہے کہ آج اس کے گلے کے اندر بجائے پھولوں کے ہاروں کے زنجیریں اور بیڑیاں ڈال دی گئی اس بیمار کے ہاتھوں میں. امامتوں کی آج پہلی منزل ہے. کہتا ہے پہلی منزل ہے. واللہ ان ناسبیوں سے جا کر ناسبی ذہنوں سے کہہ دیں کہ ہم آپ کو امام حسین کا مقام چھیننے نہیں دیں گے جب تک زندہ ہیں.
جب تک میرے دم میں دم ہے اور میں آواز نکل رہی ہے، چاہے موت کے آخری وقت تک، میں امام حسین کی کرسی پر تم لوگوں کو بیٹھنے نہیں دوں گا۔ صحابہ امام حسین کی کل مل کے کرسی پہ بیٹھ نہیں سکتے، یہ صاف بات ہے، میرا اعلان ہے، جو مرضی فتوے لگائیں، ہمیں تو پہلے بھی پرواہ نہیں تھے، میرے استاد کو 30 لوگوں نے فتوے دے دیے، تو میں کیا چیز ہوں، ہے جی، ہم کیا چیز ہے؟ امام حسین کے اب آئیں گے آگے، یہ آپ 2 منزلیں طے، اب سیاست مدنیہ پر میں گفتگو تدبیر منزل پہ کروں گا، سیاست مدنیہ پہ بھی گفتگو، خلاصہ سنا دیا آپ کو میں نے، اور کسی وجہ سے سنایا ہے، کسی وجہ سے سنایا، اس لیے سنا دیا کہ آئندہ کسی وقت میں مر گیا یا 2-4 ایسی کوئی جگہ چلا گیا، آپ کو پتا ہو کہ اس آجی مضمون کا عمل یہ کرنا چاہتے تھے، یہ گفتگو کرنا چاہتے تھے ڈیٹیل کے ساتھ، اجمالاً میں نے بات آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس گمراہ بھائی نے یہ بات کہی ہے اس تک یہ اگر کوئی پہنچا سکتا تو پہنچا دے، کہ خدا کا واسطہ سن تو لو، جب قرآن اللہ کہتا پڑھا جائے، وہ تو کافروں کو بھی کہا کہ سن لو، سننے میں کیا حرج ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔